اب سر یہ ایک ایک کر کے کوئی 10 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ ملک سے باہر جا چکی ہیں. سب سے تازہ مثال یہ اس وقت ٹیلینور کی ہمارے سامنے ہے. پی ٹی سی ایل نے اس کو خریدا اور کوئی 400-500 ملین ڈالرز کا قرض لے کر پی ٹی سی ایل وہ خرید رہا ہے. 62% جو شیئرز ہیں پی ٹی سی ایل کے وہ گورنمنٹ اون کرتی ہے. تو یہ تو سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے اور حکومت پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. ارباب صاحب میری آپ سے گزارش اتنی ہے کہ یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ چند کمپنیاں پاکستان میں اپنے آپریشنز کو وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں، اس کے اندر یقیناً جو سیاسی آلودگی ہماری جو فضا میں اس وقت پھیل گئی ہوئی ہے اس کا بھی ایک ضرور اس کی وجہ ہوگی، اور اس کے پیچھے ہم یہاں پر کس طرح آئے اور کس طرح سے چند جو مفادات کے وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے چند جماعتوں نے ہماری ریاست کے اداروں کے اوپر یلغار کی. میں اس بحث میں جائے بغیر جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2-3 سال کا ریکارڈ دیکھیں نا تو آپ کی ہر مہینے تقریباً 150 سے 200 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی انورٹ آ بھی رہی ہے. اور یقیناً بہت سی کمپنیاں یہاں سے گئی ہیں اور جا رہی ہیں، اور اس کے سامنے آپ بہت سی نئی کمپنیاں پاکستان کے اندر آتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے جو ای وی سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے دنیا کا، اس کے اندر یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ ہبکو کے ساتھ مل کے بی وائی ڈی کی شکل کے اندر آ رہی ہے جو یہاں پہ گاڑیاں لانچ کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو دنیا کی سب سے بڑی پیٹرولیم کمپنی ہے ارامکو، وہ بھی یہاں پہ گو پیٹرولیم کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹس کر رہی ہے. پھر گنور انویسٹمنٹ کر رہا ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ 2 طرفہ ٹریفک جاری ہے اور ہمیں جو یہاں سے ایگزٹ کریں ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیوں جا رہے ہیں، ان کے جو مسائل تھے ان کو بھی دیر پا انداز کے اندر حل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر حکومت کیا کر رہی ہے میں آپ کے گوش گزار وہ بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو پروفٹ ریپیٹریشن، اپنے جو منافع کو واپس اپنے ملک بھیجنے کے اندر جو چیلنجز کا سامنا تھا وہ یقیناً ایک بہت بڑی وجہ تھی. پر میں آپ سے جب یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ہمیں شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایت تھی کہ آپ اس مسئلے کو جلد از جلد بلکہ جنگی بنیادوں کے اوپر حل کریں تاکہ ہماری جو کمپنیز، فورن کمپنیز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں ان کو اعتماد پاکستان کے اندر آئے. تو جو پچھلا سال اختتام ہوا ہے جس کے اندر آپ جانتے ہیں پاکستان نے بے پناہ اصلاحات اور بے پناہ معیشت کا قبلہ درست کرنے کے لیے فیصلے کیے ہیں، اس کے اندر آئی ایم پلیز ٹو انفارم یو یہاں پہ کہ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اسٹیٹ بینک سے اس چیز کی اگر تصدیق بھی کریں تو آپ کو کوئی ایسا بیک لاگ وہاں پہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ جو ایکسچینج کنٹرولز جو مجبوراً ہمیں نافذ کرنے پڑے جب عمران خان صاحب نے یہاں پہ پاکستان کے اندر شاید اس قیمت پہ ڈیزل بیچنا شروع کر دیا جس کے اوپر شاید سعودی عربیہ بھی نہیں بیچتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشن شپ بھی پوائزن ہوئی. اس کے بعد ہمیں سارے کے سارے نظام کو آپ جانتے ہیں بالکل امپورٹ کنٹرولز کے اوپر آنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ فورن ایکسچینج کے ذخائر ہی موجود نہیں تھے. تو آج ان ذخائر کے اندر بھی بہتری آ رہی ہے، کوئی امپورٹ کنٹرولز نہیں ہے، پروفٹ ریپیٹریشن کا سارا بیک لاگ کلیئر کر دیا گیا. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر پچھلے چند مہینوں کے اندر ہوئی ہے، اور آپ انڈیپینڈنٹ ذرائع کے ذریعے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں. جو دوسری چیز ہے دیکھیں، لوگ جو کسی بھی مارکیٹ کے اندر جو بھی کوئی سرمایہ دار آئے گا اس کے اوپر بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ دیکھے گا یہاں پہ گروتھ کی کیا اپرچونٹی موجود ہے، یہاں پہ میں اپنے کتنے بزنس کو اپنا کتنا بڑھاوا دے سکتا ہوں. تو کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاحات نہیں کی، ہم نے اگر ہمارے پہ کسی نے ڈالر نچھاور کیے تو ہم نے چند سالوں کے اندر وہ گروتھ کی دکھانے کی کوشش کی. اس کے بعد جس طرح سے وہ ہمارے پاس وہ جو ڈالرز کیا کہتے ہیں جو ہمارے پہ نچھاور ہوئے تھے وہ ختم ہوئے تو ہم اپنے معیشت کو سسٹین نہ کر سکے، اپنی گروتھ کو سسٹین نہ کر سکے. تو ہمیں اس سائیکل سے نکلنے کے لیے بھی دیر پا گروتھ کے ایک ٹریک پہ ڈالنے کے لیے اب جو اصلاحات کا ایجنڈا یہاں پہ لے کے چل رہے ہیں اس سے ہم اس چیز کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے فیصلے جس کے اندر آپ کے اندرونی خسارے کے اوپر بھی لگام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، خرچے بھی کم حکومت کے رائٹ سائزنگ کے ذریعے کم کیے جا رہے ہیں، ٹیکس کے جو آمدنی ہے اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وائڈننگ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ اور آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بے پناہ فوکس کے ساتھ ڈالر کا جو فقدان ہے اس کے اوپر بھی لگام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ دس از the thing which will bring permanence in your growth. تو اس کے اوپر بھی بھرپور کام ہو رہا ہے. آخری چیز جو آپ نے بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے پناہ فضول کی ریگولیشن یہاں پہ موجود ہے.
تو اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے بھی ریگولیٹری گلٹین کا پروسیس، جس کے اندر آپ کلہاڑے کے ذریعے ان ریگولیشنز کو کم کریں گے تاکہ اگر کوئی شخص یہاں پہ آ کے اپنا کاروبار کرنا چاہے تو اس کو بہت زیادہ ایجنسیز کے ساتھ، حکومت کے دفتروں کے ساتھ، وزارتوں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرنا پڑے۔ اس چیز کے پروسیس کو بھی علیم خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کی قیادت کے اندر BOI کے اندر اس کو آگے چلا رہے ہیں، اور بے پناہ ریگولیشنز آپ کو وہاں پہ گلیٹین کے ذریعے کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کا ہم ادراک بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کنسرٹڈ انداز کے اندر اس کو آگے لے کے بھی چل رہے ہیں، اور جس کے ثمرات آپ کو میں نے بتایا BYD کی انویسٹمنٹ کے اندر، گنور کی انویسٹمنٹ کے اندر، ارامکو کی انویسٹمنٹ کی شکل کے اندر بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو پیچھے جو ہمارے دوستوں کو تکلیف ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے یہاں سے کمپنیاں ایگزٹ کر رہی ہیں، ہمیں اس کا افسوس ہے اور ہم ان چیزوں کا ادراک کرنے کے لیے یہ اصلاحات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ علی پرویز صاحب، ظاہر ہے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہیں، جو ابھی آپ نے بھی بڑی کمپنیز کے نام بتایا، وہ سب بڑے پلیئرز ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ انویسٹمنٹ یہاں پر آئے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پرائیویٹائزیشن پر بھی یہ حکومت عمل درآمد کر رہی ہے، بڑے بڑے اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اب ایسے ماحول میں ایک ٹیلینور جیسی ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی اگر جاتی ہے تو ایک ایسی کمپنی PTCL جو 62% گورنمنٹ اون کرتی ہے، گورنمنٹ کے شیئرز ہیں، وہ اس کو اگر قرض لے کر خریدتا ہے تو ایک طرف ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اداروں کو جو معیشت پر بوجھ ہیں، اور دوسری طرف ہم قرض لے کر ایک ایسی کمپنی کو خریدنے جا رہے ہیں جو کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ تھی۔ اگر وہ کوئی پرائیویٹ پلیئر ہی سامنے آتا یا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کسی پرائیویٹ کمپنی کو موقع دیتا، وہ اس کو خریدتا، تو شاید وہ اماؤنٹ بیلنس ہو جاتا، پاکستان کی معیشت پر یا پاکستان کے کسی ایسے سرکاری ادارے پر وہ بوجھ کی صورت میں نہ ہوتا۔ پھر دیکھیں، اب اگر آپ کمپنیوں کو بیچنے کے پروسیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو میرا نہیں خیال یہ مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف انویسٹر کو کوئی ترجیح دیں اور دوسرے کو وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ رکھیں۔ اب جہاں تک آپ ٹیلینور کی ڈائیویسٹمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں PTCL بھی تو آپ جانتے ہیں اتصالات کی ایک گروپ کمپنی ہے، تو وہ بھی تو ایک فورن انویسٹر آپریٹ کرتا ہے جس کے اندر بے پناہ کیپیسٹی اور جس کی دنیا کے اندر پریزنس موجود ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی کمپنی کو بیچنا چاہتا ہے، میں اپنے گھر کو اگر بیچنا چاہتا ہوں، اپنی فیکٹری کو بیچنا چاہتا ہوں، تو میرے پہ یہ قدغن تو نہیں لگ سکتی نا کہ آپ یہاں پہ اگر کوئی باہر سے ڈالر لے کے آئیں گے تو پھر ہی اپنے گھر کو یا کاروبار کو بیچ سکتے ہیں۔ پر مجھے اس چیز کا بالکل ادراک ہے کہ ٹیلینور کو بے پناہ تکلیفوں کا شاید سامنا کرنا پڑا، وہ اپنے پروفٹس کو ریپیٹریٹ نہیں کر سکے، پر جو میں آپ سے گزارش کروں اور باب صاحب وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہم جو پیش رفت کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر، اس حکومت کے اندر، کیا وہ صحیح سمت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ تو میری آپ سے نہایت ہی عاجزی سے گزارش ہے کہ یقیناً ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اچھا پلیئر، یقیناً ٹیلینور ایک بہت بڑا انٹرنیشنل آپریٹر ہے، سیلولر آپ کی اسپیس کے اندر، اور ہمیں اگر وہ پاکستان کے اندر رہتا تو یقیناً بہتر ہوتا، پر اگر ہم نے اس کو لوز آؤٹ کیا تو ہمیں اس کے اوپر افسوس اپنی جگہ پر، ان مسائل کا اور ان وجوہات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کوئی اور بھی کمپنی ان مسائل کی وجہ سے پاکستان سے ڈائیویسٹ نہ کرے۔ تو ہم اس کے اوپر بھرپور کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کافی حد تک قابو پا بھی چکے ہیں، اور باقی جو رہ گئی ان کو بھی ان قریب آپ جانتے ہیں IMF کے پروگرام کے اندر جب آئیں گے تو آپ کی اور ایکسچینج کی جو آپ کی پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، اس کے اندر بہتری آئے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔